السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری دوستوں، میں حافظ رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کے بعد مرد کو اپنی بیوی کیوں نہیں پسند ہوتی، یعنی کہ جس عورت کو شادی سے پہلے وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا، جو عورت شادی سے پہلے اچھی لگتی ہے وہ شادی کے بعد خوبصورت کیوں نہیں لگتی؟ شادی کے کچھ دنوں بعد وہ اچھی لگتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس سے محبت ختم کیوں ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت کیوں نہیں دکھتی؟ یہ چیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کے بعد مرد کو دوسری عورتیں کیوں اچھی لگتی ہیں، اپنی بیوی پسند کیوں نہیں ہوتی۔ تو چاہے آپ مرد ہو یا عورت ہو، شوہر ہو یا بیوی ہو، یا آپ کی شادی ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو، آپ سبھی کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر یہ معلومات آپ کو نہیں ہے تو آپ کی زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب اللہ کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کون سی 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی صرف اس ایک ویڈیو میں۔ تو دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بغل میں نوٹیفیکیشن بیل دبا دیجئے۔ اس سے ہوگا کیا کہ آنے والی آپ کی ہر ضرورت مند ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوستوں، ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں اور دین کی خدمت کرنے میں، دین کا پیغام آگے پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ تو دوستوں، آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ دوستوں، ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا اور اپنا مسئلہ دریافت کرنے لگا کہ جب میری بیوی سے میری شروع میں شادی ہوئی تھی تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگتی تھی، مانو جیسے اللہ نے اس کے جیسا اس دنیا میں دوسرا کوئی بنایا ہی نہیں۔ اور جب میں نے شادی سے پہلے اسے دیکھا اور پھر اسے شادی کا پیغام بھیجا تو اس جیسی میری نظر میں ڈھیر ساری لڑکیاں تھیں، اور میری شادی کے بعد میری بیوی سے زیادہ خوبصورت عورتیں اور لڑکیاں میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگی، اور میری شادی کے کچھ سالوں بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ دنیا کی ہر دوسری عورت، ہر دوسری لڑکی میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو دوستوں، اس کے بعد والی بات سن کر آپ بہت زیادہ حیران ہونے والے ہیں۔ شیخ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب چیز نہ بتاؤں؟ وہ شخص حیرانی سے پوچھنے لگا کہ ایسی کیا حیران کن چیز ہے، ایسی کیا عجیب و غریب بات ہے، آپ جلدی سے بتائیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اے شخص، اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے، ساری خوبصورت عورتوں سے شادی کر لو نا، تو بھی تم کو یہ لگے گا کہ گلی کوچوں میں پھرنے والے آوارہ کتے تمہاری ساری بیویوں سے اور دنیا کی تمام خوبصورت عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ وہ آدمی مسکرایا اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ حضرت، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس پہ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اے شخص، اس میں پریشانی یا غلطی تمہاری بیوی میں نہیں، بلکہ جب انسان لالچی ہو جاتا ہے اس کی نظریں ادھر ادھر پھرنے لگتی ہیں، اور جب شرم و حیا اس سے ختم ہو جائے، وہ لالچی ہو جائے، تو قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی بھی چیز اس کی بھٹکتی اور پھرتی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی۔ اور ان بزرگ نے اس آدمی سے کہا کہ کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا جی بے شک حضرت۔ تو اس پر حضرت نے فرمایا
کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو اور ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھا کرو، پھر تمہاری بیوی پھر سے دوبارہ تمہیں دنیا کی سب سے خوبصورت عورت لگنے لگے گی۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے نہیں رکھتا اور ادھر ادھر بھٹکاتا ہے تو شیطان غیر محرم عورتوں کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھیں ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہے اور اس کے نظروں میں دوسری عورتیں گڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نگاہیں گندی ہو جاتی ہیں اور یوں مرد اپنی بیوی سے دوریاں بنانے لگتا ہے۔ تو اے شخص اپنی نگاہیں نیچی رکھو، انشاءاللہ تمہاری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت بن جائے گی۔ تو دوستوں آپ نے جانا کہ مرد کو شادی کے بعد اپنی بیوی کیوں نہیں پسند پڑتی اور وہ دوسری عورتوں کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے۔ تو یہ غلطی تھی مرد میں کہ وہ نگاہیں نیچی کر کے نہیں رکھتا۔ جہاں اسلام میں عورتوں کو پردے کرنے کا حکم ہے، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، وہیں مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو گناہوں سے پاک رکھے۔ بے شک شرم و حیا مرد اور عورت دونوں کے اندر ہونی چاہیے۔ دوستوں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوستوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا کہ اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ عورت کی سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ اس پر تمام صحابہ خاموش رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے، یعنی حضرت علی اپنی بیوی کے پاس آئے اور حضرت علی نے یہ سوال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا۔ تو اس پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ تو حضرت علی بہت خوش ہوئے اور یہ بات آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیان کی۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے حد خوش ہوئے اور فرمایا کہ فاطمہ میرا ہی حصہ ہے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ مرد غیر محرم عورتوں کی طرف کیوں جاتا ہے اور شادی کے بعد اسے اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ نظروں کو جھکا کر نہیں رکھتا۔ اگر وہ نظروں کو جھکا کر رکھے گا تو اسے اپنی بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت نظر آئے گی۔ یوں ہماری ماں بہنوں کو بھی ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی بھی غیر محرم آدمی، کوئی بھی غیر محرم مرد انہیں نہ دیکھے۔ اس سے ان کی بھی عزت و آبرو سلامت رہے گی اور ہماری باقی ماں بہنوں کی زندگیاں بھی خوشیوں سے بھری رہیں گی اور ان کے بھی شوہر ان سے محبت کریں گے۔ تو ان دو باتوں کا خیال رکھیں، شرم و حیا مرد عورت دونوں کے اندر ہونی چاہیے اور یہی مرد اور عورت دونوں کے حق میں سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ پاک ہماری سبھی ماں بہنوں کو پردے کا اہتمام کرنے کا توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو پردے دار بنائے اور ہمارے بھائیوں کو اور ہمیں نظروں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو میں کون سی بات آپ کو سب سے اچھی لگی اور آپ کے دل کو چھوئی وہ بات بھی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور یہ بات بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے گھر کی خاتون بھی خوشیوں سے رہیں اور ہمارے مرد بھی، یعنی کہ ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا رہے، مسلمان خوشیوں سے رہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں، اپنے بھائی بہن دوست کسی کے پاس آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیاری ویڈیو ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دین کا کام پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ ویڈیو بھی باقیوں تک پہنچ جائے۔ کون سی ایسی 5 نشانیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے؟ نمبر 1، چہرے پر نور اور کشش کا آنا۔ دوستوں جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے چہرے پر نور اور کشش آتی ہے۔
یہ کشش اور نور چہرے کی گورائی کی، چمڑی کی گورائی کی نہیں، بلکہ آپ کے چہرے پر آنے والے کشش یعنی رونق کی ہے۔ آپ کا چہرہ جب آپ کبھی کبھی آئینے میں خود دیکھیں گے تو رونق محسوس ہوگا، اور باقیوں کو دیکھنے والے کو بھی آپ کا چہرے بہت ہی زیادہ حسین اور نورانی محسوس ہوگا۔ جب چہرہ نورانی ہوتا ہے یعنی بزرگوں والی کیفیات چہرے پر آتی ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ نمبر 2، عبادتوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ دوستوں، جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کا عبادتوں میں یوں دل لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور دل نہیں لگتا، بلکہ من تو یہ کرنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی اور کام ہی نہ ہو، میں دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتا رہوں، یا دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتی رہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لذت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے وہ دنیا کے کسی بھی کام میں وہ لذت نہیں۔ اور جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے، پھر تو کیا ہی کہنے، پھر جو ہے سجدوں کی لذت کی کیا ہی بات کریں۔ تو دوستوں، جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا دل کرتا ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں دن رات آپ ذکر میں ہی لگے رہیں۔ تو دوستوں، یہ نشانی ہوتی ہے جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی، سجدوں کی توفیق ملتی ہے۔ دوستوں، نمبر 3، گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ دوستوں، جب آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے سچا عشق ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوتے ہیں تو آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھتے ہیں تو اس پہ ترس آتا ہے اور حسرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ گناہ کا نام تک نہیں سننا چاہتے، اور آپ گناہوں سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں، نیکیوں کے ماحول میں ڈوب جاتے ہیں، گناہوں کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بالکل بھی خیال ہی نہیں گزرتا، اور آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو گناہوں سے سچی نفرت ہو جائے اور نیکیاں کرنے کا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور دوستو، نمبر 4، اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور دوسروں کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھنے لگتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو دنیا کا ہر انسان آپ سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ تو فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں، اس انسان سے محبت کرو، اس سے اللہ راضی ہے۔ اور ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوتا ہے اور زمین والوں سے کہتا ہے کہ فلاں شخص سے اللہ اور اس کے فرشتے راضی ہیں، محبت کرتے ہیں، تم بھی اس انسان سے محبت کرو۔ تو لوگ اس انسان سے محبت کرتے ہیں، اور جو انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں محبت، نور، زیادہ سے زیادہ کثرت سے کثرت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا دل دھیرے دھیرے نور بننے لگتا ہے، اور وہ انسان اللہ کے سبھی مخلوقات سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یوں اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت اور دوسروں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، یہ تھوڑی سی اور خطرناک نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی خواہش ختم ہونے لگتی ہے۔ جی ہاں دوستوں، جب اللہ پاک آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو دنیاوی چیزوں سے بالکل بھی لذت نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ دنیا کی طرف مائل ہونا ہی نہیں چاہتے، آپ صرف چاہیں گے اللہ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہوں اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا میں اپنی عبادت ہی کے لیے بھیجا۔ ہمیں اس دنیا سے مرنا ہے اور مر کر پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور آخرت کی زندگی جینی ہے۔ یہ زندگی تو صرف آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس میں ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی جئیں۔ لیکن افسوس، جب انسان اس دنیا میں آیا، ہم اس دنیا میں آئے تو اللہ سے کیا گیا وعدہ ہم بھول گئے، اور نبی پاک کا فرمان جو اللہ نے ہم تک پہنچایا اس پر بھی عمل نہیں کرتے، جبکہ ہمیں چاہیے یہ کہ نبی پاک کے حکم پر عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، اسلام کی شریعت کے مطابق زندگی جئیں، تاکہ ہماری زندگی خوب حسین ہو، خوب بیوٹیفل ہو۔ لیکن ہم
جو ہے علم دین کی دوری کی وجہ سے خوب دور ہیں۔ دوستوں اس چینل پر آپ کو بہت ہی پیاری پیاری دین کی باتیں جاننے کو سیکھنے کو ملیں گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب ابھی سے کر لیجئے۔ دوستوں جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کو اپنے آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے، اپنی آخرت سنواروں میں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو مٹ جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مٹنے ہی والی ہے۔ تو جب آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا مٹ جائے گی، اس کی لذت فانی ہے، یعنی کچھ وقت تک ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، پھر باقی رہنے والی دنیا آخرت ہے جو ہمیں جنت میں اجر مل رہا ہے۔ پھر مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب عمل کرنے لگتا ہے، کوششیں کرنے لگتا ہے، سجدے کرنے لگتا ہے، عبادتیں کرنے لگتا ہے، پھر وہ دنیا کی لذت سے اور دنیا کی خواہش سے بالکل دور ہو جاتا ہے۔ یوں دھیرے دھیرے اللہ اسے عارف بناتا ہے، صالح بناتا ہے اور اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو دوستوں یہ 5 نشانیاں تھیں جن کو ایک بار پھر سے آپ ریوائز کر لیجئے۔ کیا ہیں؟ نمبر 1 چہرے پر نور اور کشش، نمبر 2 عبادتوں میں دل کا لگنا، نمبر 3 گناہوں سے بچنے لگتا ہے وہ بندہ، یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور نمبر 4 لوگوں کی نظروں میں محبت سے پیش آنا اور لوگوں سے محبت کرنا، اور نمبر 5 دنیا کی چاہت ختم کر دینا، دنیا کی خواہش کو مار دینا اور آخرت کی فکر کرنا۔ ان 5 نشانیوں کو کریں، انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ان 5 نشانی اگر آپ پہ ظاہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہے انشاءاللہ۔ کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔